وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے یا گیس وغیرہ کا خارج ہونا، یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت سے مسائل اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج یہاں پر میں ایک مسئلہ ڈسکس کر دوں کہ ایک شخص کو اگر یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے پیشاب کے قطرے خارج ہوئے ہیں یا ہوا خارج ہوئی ہے، اور پھر وہ بار بار وضو کرتا ہے، بار بار نماز پڑھتا ہے، پھر بھی ہر بار نماز کے اندر یہی وسوسہ اور وہم اسے آتا ہے، جب وہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس وہم کی پیروی نہ کریں، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ نماز کے اندر آنے والے اس وہم کو کہ وہ سجدے میں گیا یا رکوع میں گیا تو اس سے ایک قطرہ خارج ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ آنے والا وہم اس کا خیال کرنا، اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ واقعتاً اگر ایک شخص ایسے کرتا ہے اور نماز کے بعد اگر وہ کوئی ایسی نشانی دیکھتا ہے، پیشاب کے قطرے کو پاتا ہے یا کوئی ایسی نشانی دیتا ہے جس سے اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا تو وضو ٹوٹ چکا تھا، پھر اب وہ کیا کرے گا؟ پھر اب وہ جو ہے نماز کو دوبارہ پڑھے، وضو نئے سرے سے کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ ہاں، اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں دوبارہ سے یہاں پر دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی شخص دائمی مریض ہے جسے ہر نماز کے اندر ہر وقت گیس کی تکلیف ہے یا قطروں کے نکلنے کی، تو وہ تو شرعی طور پر معذور ہے، ہر ایک نئی نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا۔ مثلا ایک شخص عصر سے مغرب کے درمیان، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر وہ وضو قائم رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ شرعی معذور ہے، وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کو یہ شرعی عذر لاحق نہیں ہے، محض وہم آتے ہیں تو وہم کی اقتدا نہ کرے، اور اگر اچانک سے وہم کی طرف اس نے توجہ بھی نہیں دی اور واقعتاً ہی اس سے پیشاب کے قطرے خارج ہوئے تو پھر اس کو نئے سرے سے نیا وضو کر کے نئی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو اس کے لیے بہت سی آسان سی چیزیں ہیں جسے آپ اختیار کر لیں۔ سب سے پہلی یہ بات کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو کوشش کریں کہ نماز سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے پیشاب وغیرہ کی حاجت سے فارغ ہو جائیں، یعنی جب نماز کا وقت آئے تو آپ کو حاجت نہ ہو، نہ چھوٹے پیشاب کی نہ بڑے پیشاب کی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے اپنا وضو کر کے نماز پڑھ سکیں گے۔ اور اگر کسی کو قطرے آتے ہیں تو وہ انڈر ویئر پہننا شروع کرے، اور اس انڈر ویئر کے اندر اگر ٹیشو وغیرہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے، بہتر ہے۔ جب قطرے آئیں یا محسوس ہوں تو وہ اس ٹیشو کو نکال کے، ٹیشو موٹا ہونا چاہیے، پھینک دے، اور اگر جو قطرے محسوس کرے کہ انڈر ویئر پر یا کپڑوں سے لگ گئے ہیں تو ان متاثرہ جگہ کو جہاں جہاں اس کو یقین آئے تو اس جگہ کو دھو لینا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو بہرحال آپ کا کوئی بھی اگر اس بارے میں مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کا جواب